الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ولنبلونكم بشيء من الخوف اور البتہ ہم آزمائیں گے تمہیں خوف میں سے والجوع اور بھوک میں سے ونقص من الاموال والانفس اور مالوں کی کمی میں سے اور جانوں کی کمی سے والثمرات اور پھلوں کی کمی سے وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو الذین اذا اصابتهم مصیبہ وہ لوگ جب پہنچی انہیں کوئی تکلیف قالوا انا للہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم نے اسی کی طرف پھر جانا ہے أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمت اور مہربانی آئیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر جو بھی مسائل، پریشانیاں، تکلیفیں اور رنج و غم آتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قسم سے ہو، اولاد کی طرف سے پریشانی ہو، روزگار کی طرف سے پریشانی ہو، تو میں کہ جتنی بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ دو قسم پر ہیں۔ ایک قسم کی مسائل اور آفات اور بلیات اور پریشانیاں اور رنج و غم، یہ اللہ کی طرف سے قہر ہیں اور اللہ کا عذاب ہے۔ کہ اصل جو عذاب دیا جائے گا وہ تو آخرت کے اندر دیا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی آخرت کی عذاب کی ایک جھلکی دکھلا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ عذاب اکبر سے، بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا کے اندر عذاب ادنا، تھوڑا عذاب، چھوٹا عذاب ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، کہ یہ لوگ جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں اور بدعمالیوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، تو یہ ان بدعمالیوں سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو ایک تو پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں انسان کے اوپر جو آتی ہیں تو وہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا قہر بن کر کے آتی ہیں، اور اس کے عذاب کی نشانی ہوتی ہے، اس کی ناراضگی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور دوسری جو انسانوں کے اوپر مسائل، پریشانیاں، تکالیف آتی ہیں تو وہ اس انسان کی مقبولیت کی علامت ہوتی ہیں، اور اس انسان کی طرف اللہ کا فضل اور اس کا کرم متوجہ ہونے کی علامت ہوتی ہیں۔ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور اس کا اجر اور ثواب بڑھانے کے لیے اس کے اوپر پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں۔ اب یہ کس طرح سے معلوم ہو کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانی آئی ہیں اس کا تعلق کس قسم سے ہے؟ آیا وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ ہے؟ فرمایا اس کا پتہ اس کی علامات سے اور اس کی نشانیوں سے پتہ چلتا ہے۔ اگر پریشانی اور مصیبت آنے کے بعد، تکلیف آنے کے بعد انسان جزع فضع کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور انسان شکوہ و شکایت کے اوپر اتر آتا ہے کہ میرے اوپر یہ پریشانی اور یہ تکلیف کیوں آئی، مجھے اس مصیبت کے اندر کیوں مبتلا کیا گیا،
یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری تکلیفیں میرے لیے تھیں۔ تقدیر کے اوپر انسان جو ہے وہ انکار کرے اور شکوہ اور شکایت کے اوپر اتر آئے تو فرمایا کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ جو تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے قہر اور اس کی نامقبولیت کی علامت ہے۔ اور اگر انسان کے اوپر مصیبت اور تکلیف اور پریشانی آئے اور اس میں وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، جو اللہ کے احکامات ہیں ان احکامات کو پورا نہ کرے، پہلے نمازیں پڑھتا تھا، مصیبت پریشانی آئی، نماز پڑھنی چھوڑ دی، پہلے ذکر اذکار کرتا تھا، اب جو ہے اس کی اندر کمی کر دی، ظاہری اسباب اختیار کر رہا ہے لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا، دعا اور استغفار نہیں کر رہا، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ جو پریشانی اور مصیبت آئی، یہ اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر اور اللہ کا قہر۔ اور اگر مصیبت اور پریشانی آئی اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع ہو گیا اور پہلے سے زیادہ رجوع ہو گیا اور شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور رو رہا ہے کہ اے اللہ، یہ پریشانی اور یہ مصیبت میرے اوپر آئی، میں انتہائی ضعیف ہوں، انتہائی کمزور ہوں، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے اس پریشانی کو، اس مصیبت کو، اس رنج غم کو مجھ سے دور کر۔ پہلے سے زیادہ رو رہا ہے، پہلے سے زیادہ عبادت کر رہا ہے، پہلے سے زیادہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، پہلے سے زیادہ دعائیں اور استغفار کر رہا ہے، اور زبان کے اوپر شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، احساس تو ہے، تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، پریشانی کو محسوس کر رہا ہے، لیکن شکایت نہیں کر رہا، دعائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی مقبولیت کی علامت ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس مصیبت کے ذریعے سے اور اس پریشانی کے ذریعے سے اس بندے کے درجات کو بلند فرمانا چاہتے ہیں اور اس کا اجر اور ثواب جو ہے اللہ رب العزت بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اس پریشانی کو، اس مصیبت کو بھیج دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا کے اندر کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو راحت ملے، اسے آرام ملے، اسے تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العزت جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو راحت ملتی اور اس کو آسانیاں ملتی، پریشانیوں سے اس کو دور رکھا جاتا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو مصیبت اور پریشانی سے محفوظ نہیں رکھا، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی ہو، بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو اور بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا مالدار ہو، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی اور مصیبت نہ آئے۔ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اللہ نے اس کو عالم ہی ایسا بنایا ہے، جہان ہی ایسا بنایا ہے کہ دونوں چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں، ایک طرف راحت ہے، ایک طرف تکلیف ہے، ایک طرف خوشی ہے، ایک طرف غم ہے۔ فرمایا جہاں پر کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس کا نام جنت، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد انسان کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، اور جہاں پر صرف پریشانی پریشانی اور غم ہی غم ہے اس کا نام دوزخ ہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں رکھ دی۔ تو یہاں اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میرے اوپر کوئی پریشانی اور غم نہ آئے
تو فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں دنیا کے اندر جو زندگی گزاروں تو اس طرح سے زندگی گزرے کہ کوئی غم اور کوئی رنج نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، بے غم زندگی گزرے۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب دنیا کے اندر تم رہو گے تو کوئی نہ کوئی غم اور پریشانی تو آئے گی۔ ہاں تمہارے لیے میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ تم دنیا کے اندر دیکھ لو جو آدمی سب سے زیادہ کم رنج اور غم کے اندر مبتلا ہو، کم تکلیف میں ہو اور زیادہ آسودہ حال ہو، تو تم اس کو پتہ مجھے بتا دو، میں اللہ سے دعا کر دوں گا کہ اللہ تمہیں اس جیسا بنا دے۔ فرمایا کہ یہ آدمی نکلا اس تلاش میں کہ میں دیکھوں گا کون سا آدمی سب سے زیادہ راحت کے اندر ہے، سکون کے اندر ہے اور آرام کے اندر ہے اور غم اور پریشانی سے بچا ہوا ہے۔ جس مالدار کو دیکھتا تو اس کے بارے میں یہ رائے بنا لیتا کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں، پھر اس سے زیادہ کوئی اچھا مالدار نظر آتا، اچھی حالت میں نظر آتا، زیادہ سکون میں نظر آتا، تو فیصلہ اس کا بدلتا رہتا، یہاں تک کہ اس نے ایک جوہری کو دیکھا، ایک زرگر کو دیکھا جو ہیرے اور جواہرات کا اور سونا اور چاندی کا کاروبار کرتا تھا، اور اس کا کاروبار بڑا وسیع اور پھیلا ہوا، عالیشان محل، عمدہ قسم کی سواریاں، نوکر چاکر اور نوجوان اور خوبصورت بیٹے۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ آدمی انتہائی راحت کے اندر ہے اور یہ رنج اور غم سے دور ہے، سکون کے اندر ہے، میں اس جیسا بننے کی دعا کرواؤں۔ واپس ہونے لگا، دل میں خیال آیا کہ اس کی باطنی حالات تو معلوم کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ظاہری طور پر تو میں اس کی حالت کو دیکھ کر کے دعا کروا لوں اور باطنی طور پر یہ کسی ایسی مصیبت میں، کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو کہ دعا کرانے کے بعد میں اس حالت سے بھی جاؤں۔ واپس ہوا اس جوہری کے پاس اور اس کے پاس جا کر کے مقصد بیان کیا کہ میں اس مقصد سے تمہارے پاس آیا ہوں، تم کسی باطنی پریشانی کے اندر، رنج کے اندر تو مبتلا نہیں۔ پر میں وہ جوہری اسے تنہائی کے اندر لے گیا اور جا کر کے کہا کہ دیکھو، ظاہری طور پر تم مجھے بڑا مالدار سمجھتے ہو، میرے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں، مال و دولت ہے، نوکر چاکر ہیں، لیکن میں ایک ایسے غم کے اندر اور ایک ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں کہ رات دن مجھے کھائی جا رہی اور ذرے ایک لمحے کا بھی مجھے سکون نہیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی کی بد کرداری کے بارے میں بیان کیا اور کہا کہ دیکھو، یہ جو بیٹے خوبصورت اور نوجوان تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ میرے بیٹے نہیں، اور اسی کڑن کی وجہ سے، اسی تکلیف کی وجہ سے رات دن میں جلتا رہتا ہوں، تو تم میرے جیسے بننے کی دعا مت کروانا۔ تو معلوم ہوا اسے کہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا مالدار بھی ہے تو وہ بھی کسی پریشانی اور کسی فکر سے، کسی غم سے خالی نہیں ہے۔ واپس لوٹا، خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ تم کس کے جیسا بننا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضرت میں کسی جیسا بھی نہیں بننا چاہتا، میں نے دنیا کے اندر دیکھا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ پریشانی سے اور غم سے خالی نہیں ہے، ہر ایک انسان کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر ہے۔ فرمایا یہ بات تو میں تمہیں پہلے ہی سمجھا رہا تھا، اب میں تمہارے لیے اللہ سے عافیت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو ہے وہ غم سے اور تکلیف سے، مصیبت اور پریشانی سے خالی نہیں ہے، ہر ایک انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی رنج ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یا تو خوف اس کے اوپر مبتلا ہوگا، یا بھوک کی تکلیف ہوگی، مال کی کمی ہوگی، پیداوار کی کمی ہوگی،
کسی کا انتقال ہو جائے گا، جانوں کی کمی ہوگی، ایک دولت اس کے پاس ہوگی تو دوسری دولت اس کے پاس نہیں ہوگی، معاشی طور پر اچھا ہے تو گھر کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، گھر کی طرف سے اس کے حالات اچھے ہیں تو معاشی طور پر حالات اچھے نہیں ہوں گے، یا تو مال و دولت نہیں ہوگا، یا مال و دولت ہے صحت نہیں ہے، تو فرمایا کوئی نہ کوئی تکلیف ہو، اور جس کے ساتھ اللہ کو جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ پریشانی آئیں گی۔ فرمایا کہ جس انسان کے ساتھ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس کے اوپر پریشانیاں اور تکلیفیں بارش کی طرح سے برساتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ، یہ بندہ تو آپ کا محبوب ہے، آپ کا پیارا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، اور اس بندے کے اوپر اتنی پریشانیاں، اتنے درد، اتنے دکھ، اتنی تکالیفیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو اسی حال پہ چھوڑ دو، اس لیے کہ اس بندے کی جو آہ و زاری ہے اور اس کی جو گریہ و زاری، اس کی جو پکار ہے، اس کے دل سے جو درد کی وجہ سے آواز نکلتی ہے، وہ آواز مجھے بڑی ہی محبوب ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتے جاؤ فلاں میرے بندے کے پاس اور اس کے اوپر آزمائشیں ڈال دو کہ اس کا آزمائش کی وجہ سے گریہ و زاری کرنا اور اس کی آواز کا منہ سے نکلنا فرمایا مجھے بہت زیادہ محبوب۔ اس لیے فرمایا اشد الناس، دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسانوں میں مصائب اور تکلیف کے اندر کون ہوتے ہیں؟ الانبیاء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ ثم الامثل فالامثل، اور پھر جتنا انبیاء کے راستے پر، انبیاء کے طریقے پر جتنا ان کے قریب ہوگا نیکی کے اندر، اتنے ہی مصائب اور تکلیفیں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ آئیں گی۔ اللہ رب العزت مصائب اور پریشانیوں کے اندر اس کی طرف رجوع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔